الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم لوگ اس ادب عربی کے مادے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کو جس کا نام ہے القراءۃ الرشیدہ، دوسری جلد یا دوسرا جز. اور ہم آج ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں، پڑھ لی ہیں. اس سے پہلا والا جو درس تھا، آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے النحلۃ والزنبار. النحلۃ والزنبار، یہ دو نام ہیں، نیچے ان کے پکچرز بھی دیے ہوئے ہیں. ایک یہ والا جو ہے النحلہ ہے اور یہ والا کیا ہے، الزنبار ہے. اور اس درس کے اندر ایک طرح سے ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے دونوں کے درمیان میں، اور اسی چیز کو یہاں پر دکھایا گیا ہے. اور یہ شعر کی شکل میں ہے، یعنی کہ جو دکھ رہا ہے یہ نظم ہے اور یہ کیا ہے، نثر ہے. ایک عربی ادب جو ہوتا ہے اس کی مین دو قسمیں ہوتی ہیں. عربی جو ادب ہے اور جو ادبی کلام ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. کبھی نظم، جیسے یہ نظم ہے، یہ نظم کی شکل میں ہے، یہ نثر ہے. نظم کیا ہوتا ہے کہ یہ نظم میں ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی بات اپنی نظم کی صورت میں کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہے، اسی طریقے پر اپنی بات کو رکھنی ہوتی ہے. ادھر ادھر گیا تو اس کی بات غلط ہو جائے گی. تو نظم کے معنی ہوتا ہے پیرونا، اصل میں نظم ینظم معنی پیرونا، تو گویا کہ اس خاص طریقے میں وہ اپنی بات کو پیرو رہا ہے. نثر جو ہے ادھر ادھر بکھیر کے رکھتا ہے اپنی بات کو، کہیں ضرورت نہیں ہے اس پہ، کوئی اس کو برا نہیں مانتا ہے، کہیں بھی آگے پیچھے ادھر ادھر جیسے بھی کہنا ہو بکھیر اپنی اس کی بات بکھری ہوئی ہوتی ہے، بکھری ہوئی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ نثر ہوتا ہے. اور نثر ینثر کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا. تو یہ نثر ہے اور یہ نظم ہے. آج ہم یہ نظم کو پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کے ہم مشکل جو کلمات ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ٹائٹل ہے اسی کو دیکھتے ہیں، النحلۃ. النحلۃ شہد کی مکھی ہوتی ہے، جو مدھو مکھی ہوتی ہے، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں النحلۃ. اور اگر اس کا ہمیں جمع بنانا ہے تو یہ تا اس کے آخر سے ہٹائیں گے تو یہ جمع بن جائے گا، تو ہو جائے گا النحلۃ. النحل جمع ہے اور النحلۃ یہ واحد ہے. الزنبار، زنبار یہ نیچے میں نے ابھی فوٹو دکھایا تھا، یہ زنبار کا. اور زنبار کے معنی بھیڑ ہوتے ہیں، بھیڑ کیا، جسے مطلب مشرقیوں پہ وغیرہ میں جس کو مطلب ہڈا بولتے ہیں وہ چیز ہوتا ہے زنبار. زنبار یہ ویسے فرعیہ سے تو یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے زنبارتن. اور یہ پھر جو جمع ہے اس کی بھی جمع آتی ہے، یعنی کہ جمع الجمع آئے گی زنابیرو. اس کے بعد آگے آتے ہیں زنبار، یہ ہم نے جان لیا پہلے ہی ٹائٹل میں اس کا معنی جانا ہے. رذاب معنی ہوتا ہے لعاب یا تھوک. شہدن، یہ شہد کو کہتے ہیں، جمع اس کی آتی ہے شہادن. یشتفی، اشتفا یشتفی، باب افتعال سے ہے یہ، اس کا معنی ہے شفا حاصل کرنا. اس کے بعد ہے العلیل. علیل کے معنی بیمار، جمع علیلون. اور اس کی جمع ایک اور آ سکتی ہے اعلاء، اعلاء جیسے اخلاء، اس طرح سے آتی ہے. العویل منے رونا، آہو بکا، یعنی کہ رونا، بلند آواز سے رونا، اس کو کہتے ہیں عویل. اعتداء، اعتداء یعتدی اعتداء، باب افتعال سے آتا ہے. یہ مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر ظلم کرنا. الشقا، بدبختی، مصدر ہے شقیہ یشقا. خدعۃ کے معنی دھوکا. ترن کے معنی تمام، تمام کے معنی میں آتا ہے یہ ترن، تمام یعنی کہ سارے کے سارے یا تمام. جمیع کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ترن کے معنی تمام یا پورے کے پورے. آگے آئے گا جو سیاق میں اس کو ہم دیکھیں گے. ویسے یہ جہاں بھی آتا ہے تقریباً یہ حال واقع ہوتا ہے جملے کے اندر. یہاں پر دیکھتے ہیں کلام ہے، مطلب بات چیت ہے، ڈائلاگ ہے دو لوگوں کے درمیان میں. ایک ہے زنبار اور ایک دوسرا ہے النحلہ.
سب سے پہلے زمبار کی بات یہاں پر ہے. زمبار کہہ رہا ہے مخاطب کر کے کس کو؟ النحلہ کو، یعنی کہ شہد کی مکھی کو. یعنی کہ یہ ہڈا جو ہے یہ یا بھیڑ جو ہے شہد کی مکھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انتی یا نحلۃ ماذا یشغل الناس بحبک. شغل ہے، شغل بنا مشغول کرنا، واضح ہے. اننی فی حسن شکلی لست محبوبا کحبک. انظری منی جمالا زانہ لون عجیب. زانا یزینو، یہاں پر ایک کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مزین کرنا. اس کا الٹا آتا ہے شانہ یشینو، یعنی کہ عیبدار بنانا. دو کلمے آتے ہیں عربی میں، ایک زانا ہے، زانا کے معنی مزین کرنا، اور ایک شانہ ہے، شانہ یشینو، جس کے معنی ہوتے ہیں عیبدار بنانا. جیسے کہ ایک وہ ہے کہنا ہے کہ ما وضع الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ. نرمی کو کسی بھی چیز میں رکھا جاتا ہے تو وہ نرمی اس چیز کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی کو جس چیز کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو کیا کر دیتی ہے؟ بدصورت بنا دیتی ہے. اس کے بعد انظری منی جمالا زانہ، زانہ یزین معنی مزین کرنا، باب ضربہ سے یہ ہے. لون عجیب، عجیب معنی انوکھا. کیف لا یعشق مثلی ان ھذا لغریب. واضح ہے. الفاظ معنی یہاں پر ہم نے جان لیے. یہاں پر دیکھتے ہیں بات کیا کہہ رہا ہے. زمبار کیا کہہ رہا ہے، کہ ہڈا یا بھیڑ کیا کہہ رہا ہے مدھمکھی سے. انتی یا نحلۃ، تم اے شہد کی مکھی. ماذا یشغل الناس بحبک، کون سی چیز لوگوں کو مشغول کرتی ہے تمہاری محبت کے ساتھ. یعنی کہ تمہاری محبت میں کون سی، تمہارے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو تمہاری محبت میں مشغول کر دیتی ہے. یہ کہہ رہا ہے، ہڈا کہہ رہا ہے مدھمکھی سے. اننی فی حسن شکلی، یقیناً میں اپنی اچھی شکل میں، فی حسن شکلی اپنے شکل کی اچھائی میں، اگر لفظ معنی کریں گے، یقیناً میں اپنے شکل کی اچھائی میں لست نہیں ہوں محبوباً اتنا زیادہ محبوب، کحب کی جتنے زیادہ محبوب تم ہو. یقیناً میں اپنی شکل کی اچھائی میں نہیں محبوب ہوں جتنا تمہارے محبوب ہونے کی طرح. یعنی کہ میری شکل اتنی اچھی ہے دیکھو، لیکن پھر بھی میں کیا ہے تمہارے جیسے مطلب محبت مجھے نہیں نصیب ہوتی ہے لوگوں کے یہاں. لوگ تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انظری منی جمالا، یہ ہڈا یا بھیڑ کہہ رہا ہے انظری اے شہد کی مکھی تم دیکھو. منی جمالا، یہ کیا ہے؟ صفت ہے جمال کی، پہلے آ گئی ہے. انظری منی جمالا، تم میری خوبصورتی کو تو دیکھو. زانہ لون عجیب، اس میری خوبصورتی کو چار چاند لگا دیا ہے، اس کو مزین کر دیا ہے ایک انوکھے رنگ نے، جو کہ پیلا رنگ ہے اس کا، اسی کو کہہ رہا ہے. انظری منی جمالا، تم میری خوبصورتی کو دیکھو، اس کو مزین کر دیا ہے ایک انوکھے رنگ نے. کیف لا یعشق مثلی، مجھ جیسوں سے حد درجہ پیار کیوں نہیں کیا جاتا ہے. ان ھذا لغریب، یہ چیز تھوڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، میں اتنا بیوٹیفل ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں اور تم سے محبت کرتے ہیں، جبکہ تم میرے مقابلے میں خوبصورتی میں کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ کہنے کا مطلب ہے زمبار کا، اس ہڈے کا، اس بھیڑ کا. اس کا جواب دے کے آگے مدھمکھی شہد کی مکھی، پھر اس کلام کا جواب دے گی نحلہ آگے. لیکن قبل اس کے ہم جائیں یہاں، اس میں ہم کچھ چیزیں جان لیتے ہیں. انتی، یہاں پر انتی سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے یعنی کہ نحلہ، اور انتی یہ مبتدا ہے. یا نحلۃ یہ اعتراضی ہے، معترض بطور معترض ہے کہ جملہ معترض ہے، جملہ ندائیہ ہے یا حرف ندا ہے. نحلۃ کیا ہے؟ یہ منادا ہے. منادا کی بحث میں پڑھو گے کہ منادا کب کب مبنی ہوتا ہے. تو منادا مبنی ہوتا ہے دو صورتوں میں، ایک یہ کہ وہ مفرد ہو، علم ہو، دوسرا یہ کہ وہ کوئی نکرہ ہو جو مقصود ہو. جس کسی نکرے کو ہم خاص کر کے، جو کوئی نکرہ ہے ہمارے سامنے، کوئی کھڑا ہے، کوئی طالب علم کھڑا، ہم کہیں گے یا طالب، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم جو ہے خاص اسی کو بلا رہے ہیں. تو یا نحلۃ، یہاں نحلہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن یہ مقصودہ ہے کیونکہ یہ سامنے اس کے کھڑی ہے. یہ تو یہ نکرہ مقصودہ ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ مبنی علی الضم ہے. اور یا نحلۃ یہ پورا کیا ہے؟ جملہ اعتراضیہ ہے. انت کی خبر کہاں پر ہے؟ انت کی خبر یہاں پر ہے، آگے جو آیا ہوا ہے.
ماذا یشغل الناس بحبک، ماذا اس کو دو طرح سے اعراب کرتے ہیں. ماذا کو کیا کرتے ہیں، اس میں استفہام بنا دیتے ہیں پورے کے پورے کو، اس میں استفہام مبنی علی السکون ہے کیونکہ آخر میں الف ساکن ہے. اور اس کے بعد جو یشغل الناس بحبک، یشغل فعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہے جو کہ ماذا کی طرف لوٹ رہی ہے. الناس مفعول بہ ہے، بحبک یہ پورا کا پورا جار مجرور بنے گا. اندر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، متعلق ہے یشغل سے. تو ماذا مبتدا اور یشغل الناس بحبک کے جملہ فی محل رفع کے محل میں ہو کر کے خبر ہو جائے گا ماذا کا، اس طرح سے بنے گا. دوسرا ہے ما کو بنائیں گے مبتدا اور ذا کو بنائیں گے اس میں موصول، اور یشغل الناس بحبک اس کو بنائیں گے صلہ، ذا اس میں موصول کا، موصول صلہ کو ملائیں گے، پھر جا کر کے یہ خبر بنے گا ما مبتدا کا. دونوں طرح سے کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اننی فی حسن شکلی لست محبوبا کحبک، یہ تھوڑا سا گھما پھرا ہے. اننی انات مشبہ بالفعل ہے، یا اس کا اسم ہے، اور اس کے بعد لست محبوبا کحبک یہ اس کی خبر ہے، اور فی حسن شکلی یہ مضاف ہے محبوبا جو کہ یہاں پر آیا ہوا ہے آخر میں. اس کے بعد ہے کہ انظری منی جمالا، انظری اصل میں ہے انظری جمالا منی، انظری جمالا منی، انظری فعل ہے، اس کے اندر کی ضمیر فاعل ہے، جمالا مفعول بھی ہے، اور منی یہ ہے کائنا منی، اس طرح سے اصل میں ہے، اور کائنا منی یہ اس کی صفت اول ہے جو کہ مقدم ہے یہاں پر. زانہ لون عجیب، یہ ایک جملہ ہے، جملہ نکرہ کے بعد صفت ہوتا ہے تو یہ زانہ، زان فعل، اس کے اندر ہو جو ضمیر لگی ہے یہ مفعول بھی ہے، موٹے موٹے طور پر میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد کہ لون یہ کیا ہے، موصوف ہے، عجیب صفت ہے، اور یہ کیا ہے موصوف صفت، یہ زانہ کا فاعل ہے. اور زانہ میں فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر کے ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ صفت ہے، یعنی کہ فی محل نصب ہے، نصب کے محل میں ہے، صفت ہے جمالا جو کہ مفعول بھی ہے. کیف لا یشق مثلی، کیفہ کا اعراب یہاں پر الگ الگ، کیفہ کا اعراب جملے کے اعتبار سے الگ الگ کیا جاتا ہے. یہاں پر جو اعراب کیا جائے گا یہ حال ہوگا، کیفہ یہاں پر حال واقع ہے. لا یشق مثلی، لا یشق فی المجهول ہے، مثلی یہ نائب فاعل ہے، اس پر کیا ہے رفع کا اعراب ظاہر نہیں ہوا ہے کیونکہ آخر میں یا ہے، اور آپ یا اپنے ماقبل ہمیشہ کسرہ چاہتی ہے، اس لیے لام پر یہاں پر ضمہ مقدر ہے. ان ھذا لغریب، ان مشبہ بالفعل ہے، ھذا اس کا اسم ہے، لغریب غریب ان کا اسم ہے، اور لام جو دکھ رہا ہے یہ لام مزحلقہ ہے جو کہ اصل میں ھذا پر داخل تھا، لیکن جب ان آ گیا تو یہ وہاں سے کھسک کر کے خبر پر چلا آیا، اسی کو کہتے ہیں اللام المزحلقہ. امید کرتا ہوں کہ اتنی باتیں جو میں نے بتائی ہیں اس چیپٹر، اس پیراگراف کے اندر سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر سمجھ میں آئی ہوں گی تو کافی اہم باتیں ہیں، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا. اگر ایسا ہی آگے کہیں بھی آئے تو پھر وہاں پر مت جھجکنا اس کو سمجھنے میں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.